ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وصلنا إلى قوله. آج کا مش پڑھ آپ کو پڑھنا مسائل ہم نے کہا تھا باب پڑھو. باب نمبر 4 شرک سے ڈرنے کا بیان. ارشاد نبی ارشاد ربانی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا. اور حضرت ابراہیم جلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی وَاجْنُبْنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. سب سے پہلے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفر بخشتا نہیں ہے ان یشرک به اس کے ساتھ شرک کرنے پر ویغفر ما دون ذلک اور اللہ معاف کر دیتا ہے جو شرک سے کم ہے. دون سے مراد کم، جو شرک سے کم گناہ ہے، شرک سے جو نیچے ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. لمن یشاء اس کو جس کو چاہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے شرک کے علاوہ، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے نیچے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرتا ہے، معاف کرے گا، جس کو چاہے عذاب دے گا. اس کے بعد جو آیت ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. وَجْنُبْنِي مجھے ایک طرف کر دینا. کیا یہاں پہ ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے اور میرے اولادوں کو بتوں کے بعد سے بچانا. یعنی اصل میں وجنبری کا مطلب ہے مجھے ایک سائیڈ میں کر دینا. وہ بنیا اور میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو، کس سے؟ ان نعبد الاصنام بتوں کی عبادت کرنے سے. یعنی بتوں کی پوجا کرنے سے ہمیں سائیڈ میں رکھ دینا، یعنی وقت بتوں قریب بھی نہیں ہمیں کرنا. بتوں کی عبادت کرنے سے ہمیں دور رکھنا. اصل مراد یہ ہے ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے، پوجا کرنے سے دور رکھنا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی. اس میں وہ امام ہے کس کے؟ موحدین کے امام ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مجھے دور رکھنا، بتوں کی پرستش سے، پوجا سے دور رکھنا. وہ بنیا اور میرے بیٹوں کو. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو صرف 2 بیٹے تھے، ایک تھا اسماعیل اور اسحاق، دونوں پیغمبر تھے. لیکن عربی میں کہتے ہیں، عربی میں یہاں پہ ہونا چاہیے تھا وبنایا میرے 2 بیٹے، لیکن یہاں پہ جمع کا صیغہ. عربی میں ہوتا ہے واحد، اس کے بعد ہوتا ہے تثنیہ، یعنی 2 پھر ہوتا ہے 3. عربی میں ایسا نہیں ہے کہ واحد سے سیدھا جمع میں جائے، یہ عربی میں اس طرح نہیں ہے. عربی زبان میں واحد ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ، اور اس کے علاوہ جمع کے لیے پھر 3، 2 سے زیادہ. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں مجھے دور رکھنا و بنیا اور میرے بیٹوں کو، جبکہ ان کے 2 ہی بیٹے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مراد ہے جو 2 بیٹے ہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان کی ذریت کو بھی دور رکھنا. ان کی ذریت کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مطلب ہر ایک کے بارے میں قبول نہیں ہوئی، کیونکہ عرب کے اندر شرک پایا گیا اس کے بعد، کیونکہ وہاں اسماعیل اور اسحاق کی نسل تھی، ان کے اندر شرک پایا گیا. لیکن عمومی طور پر بالخصوص اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اس سے بالکل وہ دور رہے، وہ شرک سے بچ گئے. اور اس کے بعد ان کی ذریت بھی شرک سے بچی، لیکن سب نہیں، کچھ نے بعض لوگوں نے شرک کیا. اسی طرح یعنی پیغمبر کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت کہہ دیتا ہے.
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اس میں سے ایک دعا انہوں نے کی تھی کہ میری امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ اختلاف امت میں پایا جاتا ہے، ہم نہیں کہتے اختلاف جو ہے امت کا رحمت ہے، لیکن امت کے اندر اختلاف پایا گیا، یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی، لیکن اللہ نے وہیں بتا دیا کہ یہ میں قبول نہیں کروں گا، یہ دعا یہ ایسا رہے گا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے دور رہنے کے لیے دعا کی اپنے بچوں کے لیے اور ان کی ذریت کے لیے بھی، لیکن ساری ذریت شرک سے نہیں بچ پائی، بلکہ ان میں سے شرک ضرور ہوا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اور آنے والی ذریت جو ہے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، خاص کر کیونکہ وہ بھی اجر اسی کو ملے گا جو دعا کرے گا۔ یعنی انسان کو ڈر ہونا چاہیے ایک تو اپنے بیٹوں کا، اس کے بعد آنے والی نسل کا بھی ڈر ہونا چاہیے کہ وہ شرک میں نہ پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی وہ شرک سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں کہ مجھے شرک سے بچانا، جبکہ وہ اس طرح تھے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کتنا شرک سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے، یعنی ہم لوگوں کے لیے خاص کر اس زمانے میں جس میں شرک و بدعت بہت زیادہ عام ہے، ہمیں کتنا زیادہ دعا کرنا چاہیے اس کے لیے، یعنی شرک سے پرہیز بچنے کے لیے اللہ سے ہمیں کتنا مانگنا چاہیے، اس بات پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد حدیث میں کیا ہے؟ اخوف ما أخاف عليكم شرك أصغر شاباش الشرک الاصغر فسئل عنه فقال مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہاں، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اخوف یعنی سب سے زیادہ خوف جو مجھے تم پر ہے وہ کیا ہے؟ شرک اصغر کا۔ یہاں مخاطب کون ہے؟ صحابہ، یعنی یہ کن سے مخاطب ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم پر مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر۔ پھر فسئل عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا شرک اصغر کے بارے میں، صحابہ نے سوال کیا شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ فقال الریا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ یہاں پر صحابہ جو ہے اس بارے میں جو ہے سب سے زیادہ اس امت کے اعلیٰ اور عرفہ صحابہ ہے، یعنی اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے لگے کہ کہیں وہ شرک اصغر میں نہ پڑے، یعنی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا زیادہ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر کسی عبادت میں کوئی شخص ریاکاری کرتا ہے، کیا وہ عبادت مکمل طور پر ضائع ہوگی؟ ضائع تو مکمل نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، مثال کے طور پر گھر میں تقریباً وہ 2 منٹ میں وہ ختم کر دیتا ہے، وہی 2 رکعت اگر اس کو مسجد میں پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہاں 5 منٹ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، بھائی یہ کہیں گے کہ یہ جلدی میں نماز ختم کر دیتا ہے، اس لیے تھوڑا سا یہ بھی کہیں گے یہ اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہے۔ وہ کہ جو اس نے 3 منٹ زیادہ کیے یہ ریجیکٹ، یہ اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس کی عادت کیا تھی؟ 2 منٹ میں 2 رکعت پڑھنا، اب مسجد میں آ گیا یہاں 5 منٹ لگایا، تو یہ 3 منٹ جو اس نے زیادہ کیا یہ اس کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ سب سے مطلب ہلکا عذاب ہے، یہ سب سے ہلکا اس کے لیے جو ہے جو ریاکاری کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ جو زیادہ کیا اس نے دکھاوا کیا، وہ دکھاوا اس کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کو پوچھے گا، ریاکاری کا ایک گناہ لکھا جائے گا۔ یہ بات آپ غور سے سمجھیں، ایک تو ریاکاری کا گناہ لکھا جائے گا کہ آپ نے ریاکاری کیوں کی، کیوں آپ نے دکھاوا کیا، دوسروں کے لیے آپ نے نماز میں جو ہے خشوع خضوع اختیار کیا، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو زیادہ کیا وہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ 2 سزا اس کو دی جائیں گے، لیکن اصل نماز جو ہے اس کی ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، گھر میں لوگوں کو دیکھتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا نماز کا احساس ہی نہیں ہے، تو وہ منافق ہے۔ کیا ہے؟ وہ منافق ہے، اس کو ایمان نہیں ہے، کیونکہ نماز اس کو اگر گھر میں نماز پڑھتا ہے پڑھنا چاہیے، اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور جب لوگوں کو کہیں دیکھتا اچانک پھنس گیا نماز کے لیے اور وہاں نماز اس نے پڑھی اور دل اس کا مطمئن نہیں تھا، وہ اس کے اندر نفاق، وہ منافق ہے، وہ بالکل نہیں مطلب قبول کی جائے گی وہ عبادت۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ شرک کی تیسری قسم ہے، ایک تو ہے شرک اکبر، ایک ہے شرک اصغر، اور ایک ہے شرک خفی۔ یہ خفی اس کو مانے آپ، خفی مطلب جو پوشیدہ دکھتا نہیں ہے، انسان کو لگتا نہیں لیکن ہو جاتا ہے۔ یہ شرک جو ہے شرک اصغر، اس کو شرک خفی کہتے ہیں، ریا کو،
یعنی جو پوشیدہ ہے. شرک اصغر کی مثال کیا ہے؟ شرک اصغر کی مثال ہے کہ اکبر تو پتہ ہے کوئی انسان کسی قبر کے لیے ذبح کرتا ہے, کسی جن کے لیے ذبح کرتا ہے, یہ تو اکبر ہے, اس سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. کسی نے کوئی بکرا لایا, اس کو ذبح کیا کسی غیر اللہ کے نام پر, جن کے نام پر, وہ کافر ہو گیا, اس کو توبہ کرنا چاہیے, نہیں تو وہ کفر میں ہی رہے گا. یہ شرک اکبر ہے. شرک اصغر ہے جیسے کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے, یہ شرک اصغر کی مثال ہے. شرک اصغر جس کو شریعت میں شرک کہا گیا لیکن اس سے انسان اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے مجھے کس کی قسم ہے؟ ماں کی قسم, یا وہ کسی جسم کے کسی عضو کی جو ہے قسم کھاتا ہے, کیونکہ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی تعظیم کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص غیر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھا لیتا ہے تو کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. اسی طرح سے کوئی کہتا ہے اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا, چاہے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے یس نہ, جیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں, یہ غلط بات ہے. کیونکہ آپ کہو کہ اللہ نے چاہا, اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر جب آپ کریں گے اس طرح سے, آپ کسی کو اللہ کے چاہت کے ساتھ, اللہ کے مشیت کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے. تو یہ آدمی جو اس طرح سے کرتا ہے وہ شرک اکبر میں ملوث نہیں ہے, بلکہ وہ شرک اصغر کرتا ہے. اس کے اعمال جو ہے یہ اس کو گناہ لکھے جائیں گے. لیکن اگر کوئی شخص جس کی قسم کھاتا ہے, اگر کوئی شخص کسی پیر کی مطلب قسم کھاتا ہے, یا کسی بڑے مطلب ولی کی قسم کھاتا ہے, اور اس کے اندر وہ اس کو تعظیم ہے جیسے اللہ کی تعظیم ہوتی ہے, پھر تو وہ بڑا ہو جائے گا, شرک اکبر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا. اگر اس کو ولی کی اتنی تعظیم ہے, یا جس کو وہ ولی مانتا ہے, بعد میں ولی ہو یا بھی نہ بھی ہو, جس کو ولی سمجھتا ہے, اس کی قسم کھا لیتا ہے, اگر اس کی تعظیم اتنی ہے جتنی اللہ کو کرنی چاہیے, پھر تو یہ اکبر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی ایسی ماں کی قسم کھاتا ہے لیکن وہ اللہ کو عزت کرتا ہے, زیادہ تعظیم کرتا ہے, تو وہ شرک اکبر میں نہیں پڑے گا. خلاصہ کلام ہے, پہلی قسم شرک اکبر, دوسرا شرک اصغر, تیسرا شرک خفی. اب ہم نے کہا شرک اصغر میں گناہ بھی آ جاتے ہیں, جیسے میں نے پہلے درس میں کہا شرک اصغر میں جو انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. لیکن جو ڈیفینیشن ہے وہ اس حساب سے, تقسیم جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اس حساب سے ہونی چاہیے. تو یہاں پر شرک اصغر کتنی قسم ہے؟ تیسری, جس میں ریا ہوتا ہے. اس کے بعد حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود, شاباش. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبید صاحب آپ نے پڑھا پہلے گھر پہ آپ نے پریکٹس کیا سیلف, ہاں تھوڑا پریپریشن کر کے آئے نا, انشاءاللہ پھر ہو جائے گا. سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله نداء تفرقا. جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے شریک کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقیا لا یشرک به فقد دخل الجنة ومن لقيه یشرک به شیئا دخل النار. جو کوئی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا, اور جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے مل کے وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جنت رسید ہوگا. واضح ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے نا. جو شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جنت. یہاں آپ مسائل میں نمبر 4 پڑھیے, 4 نمبر. نیک لوگ پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا زیادہ خطرہ ہے. نیک لوگوں پر کس کا خطرہ ہے زیادہ؟ یہ اہم مسئلہ, اس کو انڈر لائن کرے. نیک لوگوں کو زیادہ خطرہ ہے, وہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھائیں گے, وہ نہیں کریں گے, لیکن ریاکاری کا خطرہ ان کے پر زیادہ ہے, لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. ہاں, اور اس کے بعد نمبر 7, مرتے وقت شرک نہ کرنے والا شخص جنت میں جائے گا, اور جسے شرک کرتے ہوئے موت آئی وہ جہنم رسید ہوگا, اگرچہ وہ بہت بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو. اصل میں آپ کا اعتبار کب کیا جائے گا؟ کسی کا اعتبار کیا جائے گا یہ مشرک مرا جب وہ مرے گا اس شرک پر. اگر شرک مرنے سے پہلے اس نے شرک سے توبہ کی, زندگی میں شرک کرتا رہا, غیر اللہ کو پکارتے رہا, لیکن مرتے وقت جو ہے مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی, وہ موحد ہو گیا, اس کو آپ مشرک نہیں کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جس کا آخری وقت تک جو کچھ ہوگا, آخری مرتے وقت جو جس کا اعتقاد تھا اسی پر وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا, وہی حکم ہم اس کو لگائیں گے. اگر زندگی میں وہ قبر پرستی کرتا تھا, غیر اللہ کو پوجا کرتا تھا, ذبح کرتا تھا, یہ تو شرک اکبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر وہ توبہ کر لیتا ہے, تو توبہ کر سکتا ہے نا مشرک,
مشرک کی توبہ قبول ہو جائے گی. کسی آدمی کی مطلب کوئی بھی شخص توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن توبہ کب تک قبول ہو جائے گی؟ جب تک ملک الموت اس کو سامنے نہ آئے تب تک، جس کو کہتے ہیں عربی میں احتضار، یعنی موت جب حاضر ہو جائے اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور پھر قیامت تک رہے گی یہ ما لم تطلع الشمس من المغرب، جب تک نہ سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے. سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے. جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس وقت تک جو ہے اس کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ تو قیامت میں ہے. لیکن ابھی ایک انسان ابھی اس وقت جو ہے قیامت سے پہلے اس کو تب تک توبہ ہے معلوم یغرگر، جب تک نہ اس کو جان جو ہے، جب تک جان اس کے اندر ہے. اب اگر موت حاضر ہو گئی اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو کوئی بھی آدمی جو ہے توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی. بس اتنا ہی اس میں ہے. آپ کو اگر پوچھا جائے اس باب میں 3 مسئلے ذکر کرو 4 مسئلے، تو یہی آپ مسئلے ذکر کریں گے جو ہم نے یہاں پہ بتایا ہے. باقی مسائل میں تو ہم نے ابواب میں سارے بتائے سا، لیکن اس میں جو اہم میں نے سمجھا اس کو آپ انڈر لائن کر کے یاد کریں کہ اس باب میں اتنے مسئلے ہیں، اس باب میں 4 مسئلے ہم نے پڑھے، 3 مسئلے پڑھے، اس کو آپ دھیان رکھیں. اب آپ پڑھیں. یہ باب ختم ہو گیا نا، دوسرا باب. یہ واضح ہے کہ جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے جو شرک کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ اس کو یہ ہوگا. اس میں کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا ارشاد ربانی ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور اس میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہو. حضرت عبداللہ بن عباس، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا مطلب اس آیت کا؟ قل کا مطلب کیا ہے؟ فرما دیجئے. کس سے مخاطب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، علم کے ساتھ، بغیر علم کے نہیں بلکہ علم کے ساتھ. یعنی سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ یہاں اس باب کو کیوں مؤلف نے لایا، امام محمد بن عبد الوہاب نے اس باب کو کیوں باندھا؟ پہلے انہوں نے توحید کی فضیلت بیان کی. اب پھر اس کے بعد دوسرا باب، اس کے بعد یہ باب تھا کہ بھائی شرک سے جو ہے ڈرنا چاہیے انسان کو. شرک کے جتنے بھی اقسام ہیں تمام اقسام سے ڈرنا ضروری ہے. اب آپ کے اندر آپ توحید پر موحد ہو گئے. اب آپ کو یہ کافی نہیں کہ آپ توحید پر چلیں، اتنا کافی نہیں، بلکہ اب دوسروں کو بھی کیا دیں؟ دعوت دیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو دعوت دینی ہے. گھر میں آپ اکیلے ہیں، موحد ہے، آپ کی ماں جو ہے یا آپ کا باپ یا کوئی دوسرے لا سمح اللہ، اللہ نہ کرے، جو شرک کرتے ہیں، تو آپ ان کو پہلے دعوت دیجئے. کن کو؟ گھر والوں سے آپ شروع کیجئے، پھر جو ہمسایہ ہے، رشتہ دار ہے، ان سے آپ شروع کیجئے کہ ان کو بھی آپ کو دعوت دینا واجب ہے. یہ سنت نہیں بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے. جو توحید پہلے مانتا ہے، خود اس پہ چلتا ہے، اب اس کو جو ہے آگے دعوت دینی ہے. جیسے قرآن میں آیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے کام کیے وہ خسارے سے بچ جائیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، یعنی دعوت دینا. آپ حق یہ ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی دعوت دینا. تو آپ کو جب توحید آپ نے مان لیا، آپ نے سمجھ لیا، آپ اس پر عمل کرنے لگے، پھر آپ کو اب دعوت اس کی طرف دینی ہے، اور یہ واجب ہے. اس لیے یہ باب جو ہے انہوں نے باندھا. لیکن اس کے لیے آپ کو علم ہونا ضروری ہے. کیا ہونا؟ یہ نہیں آپ کو پتہ نہیں، آپ کسی کو بلا رہے ہیں، آپ وہ کوئی سوال کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے، تب ہی آپ دعوت دے سکتے ہیں. نہیں، تھوڑا سا پتہ مطلب کیا؟ کتنا علم ہونا چاہیے. نہیں کہ آپ بہت سارے کسی ادارے سے فارغ ہوں یا بہت ساری کتابیں، جتنا ہم پڑھ رہے ہیں، مطلب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے، جو ایسے کرے گا وہ ایسے کرے گا. اتنا آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے پہلے، پھر آپ کو دعوت دینا. قل ھذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، طریقہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں علم کے ساتھ، یعنی علم کی بنیاد پر. انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہے، جو میری اطاعت کرتے ہیں. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے
اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے. من المشرکین سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ اس طرح سے کہہ دیجئے کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں مشرک نہیں ہوں. ایسے بھی تو کہہ سکتے ہیں وما انا بمشرک، میں مشرک نہیں ہوں، ایسا تو کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں من المشرکین سے مراد ہے کہ آپ کو مشرکین جو ہے ان سے دور رہنا ضروری ہے. یعنی میں مشرکین کے ساتھ نہیں ہوں، نہ ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے میں برات کا اعلان بھی کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ میں مشرک نہیں ہوں پھر آپ مشرکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. دنیاوی معاملات میں جو دنیاوی چیزیں ہیں کرنی ہیں اتنے حد تک کر سکتے ہیں آپ، لیکن باقی معاملات میں آپ کو ان سے دور رہنا ضروری ہے. کن سے؟ برات کا اعلان کرنا، الگ آزادی، کیا کہتے ہیں اس کو، الگ ہونے کا اعلان ضروری کرنا ہے. یہاں پہ وہی مراد ہے وَأَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکین میں سے، یعنی میں ان کے درمیان رہنا پسند نہیں کرتا ہوں لیکن مجبوری ہے. اب آپ کا کوئی آدمی ہے وہ شرک کرتا ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ دل میں آپ کم از کم اس کو نفرت رکھیں کہ یہ جو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں کر رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے. لیکن اس آدمی سے آپ کو نفرت نہیں ہونی چاہیے. کس آدمی سے؟ جو شرک کرتا ہے اس آدمی سے، اس کے ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. کس کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے؟ اس کے کام سے نفرت ہونی چاہیے کہ یہ کام جو کر رہا ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے، ہر اعتبار سے آپ اس کو تکلیف پہنچانا کی کوشش کریں گے. وہ آپ کا ہمسایہ ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے، بلکہ آپ اس کے کام سے نفرت ہونی چاہیے کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں اس کے ذات سے نفرت. کیونکہ انسان سے نفرت کس کو ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اسلام نہیں سکھاتا کہ آپ کسی انسان سے نفرت کیجئے، بلکہ اسلام سکھاتا ہے آپ اس کے کام سے نفرت کیجئے. اور اس کے کام سے نفرت مطلب کہ اگر وہ کہیں شرک کر رہا ہے، کسی جگہ پہ جا رہا ہے، آپ نہیں جائیں، آپ اس کو وہاں جانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے مدد کیجئے، آپ مدد نہیں کیجئے، وہاں آپ اپنے آپ کو الگ سمجھیے. اور یہ ضروری ہے. اور نہ آپ پسند کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا. اگر آپ کو اس سے اچھی جگہ مل جاتی ہے، فرض کیجئے جہاں کہیں ایسے جگہ ہے جہاں صرف بت پرستی ہوتی ہے، تو آپ وہاں پسند کریں گے جانا؟ نہیں. آپ اگر وہاں جانا پسند کریں گے تو پھر یہ مطلب نہیں وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا کہ میں مشرکین کے میں سے نہیں ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں مشرک نہیں ہوں، یہ تو نہیں کہا کہ میں مشرکین کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا ہوں. یہ سب سے پہلے اہم بات ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رہوں گا مثال کے طور پر وہاں اس جگہ پہ جہاں غیر مسلموں کی مطلب جو مشرکین کی تعداد زیادہ ہے اور مسلم بستی کو چھوڑ جائے گا، یہ اچھا کرتا ہے؟ یہ اچھا نہیں کرتا ہے. کیونکہ مشرکین کے ساتھ رہنے سے انسان وہ ایک نہ ایک دن اس کا، اگر وہ متاثر نہیں ہوگا اس کے بچے متاثر ضرور ہو جائیں گے. تو اس لیے یہاں پہ یہ آپ یاد رکھیے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا وَمَا أَنَا بِمُشْرِك کہ میں مشرک نہیں ہوں، بلکہ فرمایا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ. عفواً ایک بات ہے اور اس میں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کس کی طرف بلاتے ہیں؟ اپنی طرف. جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، جو مبلغین ہوتے ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو اپنی طرف بلاتا ہے، ایک ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. جو اپنی طرف بلاتا ہے وہ فوراً غصہ ہو جاتا ہے. اگر وہ کوئی بات کہے گا آپ نہیں مانتے ہیں، اس کو غصہ آئے گا اور آپ پر برس پڑے گا. تنگ دل تو ہونا چاہیے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ دل ہوتا تھا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورہ کہف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے ان کا جو ہے دل مبارک ان کا تنگ ہو جاتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ ایسا نہیں کریے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جس کو ایمان لانا لائے، جس کو نہیں لانا لائے. لیکن آپ کو صحیح راستہ اختیار کرنا پہلے ضروری ہے. آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو پہلے اس پر چلنا ضروری ہے، اور آپ ان اصولوں کو نہیں چھوڑے جو اصول اسلام نے بتائے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی طرف بلاتا ہے، اس کو ہمیشہ ہم غم اس کا یہی کہ مجھے لوگ زیادہ ماننے والے ہونے چاہیے. لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مطلب کوئی خدشہ نہیں ہوتا، یہ خوف نہیں ہوتا کہ لوگ مانیں. کوشش ہونی چاہیے کہ میں جس طرف دعوت دیتا ہوں اس پر لوگ چلنے چاہیے. لیکن اگر نہیں مانتے تو آپ کو غصہ آئے گا، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، بلکہ آپ لگاتار ان کو دعوت دیتے رہیں گے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. ادعو الی اللہ، میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف. اور جو لوگ اپنی طرف بلاتے ہیں وہ ایک تو ان کے پاس اصول نہیں ہوتے ہیں، ضوابط نہیں ہوتے ہیں. اور اس لیے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کے پاس ایک ضوابط ہوتے ہیں. ضوابط مطلب ان کے پاس ایک قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، وہ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. اس لیے جیسے اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی
शख्स की भी बात कुरान हदीस से टकराए हम उसको नहीं मानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे भाई बाज़ लोग कहते हैं हम बूट के नोक पर रख देंगे, ऐसा ये बेअदबी है, हम ऐसा नहीं कहेंगे उनको। अलबत्ता हम ये कहेंगे भाई वैसे ही कहेंगे जैसे इमाम मालिक कहा करते थे, कहा मस्जिद नबी में कुल्लुन युखज़ मिन क़ौलिही व युरद इल्ला साहिब हाज़ल क़ब्र, यानी हर एक आदमी की बात ली भी जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है, रिजेक्ट भी की जा सकती है, मगर किसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हमें हर हाल में लेना है। यह हमारा मनहज है। अगर कोई शख्स दावत देता है कुरान और सुन्नत के मुताबिक हम उसको मान लेंगे। अगर कोई शख्स कुरान और सुन्नत के अलावा कोई बात कह देता है जो कुरान और सुन्नत से टकराती है, हम उसको अदब और एहतराम के साथ छोड़ देते हैं, एहतराम करते हैं हम उसको भी। जैसे हमारे पास अगर खुदा न कभी कभार हमारे पास इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात आई किसी मसले में, वो हदीस की मुखालफत में, हम क्या करेंगे उसको? हम उसको एहतराम और अदब के साथ कहेंगे कि भाई ये बात मतलब कुरान और सुन्नत से मुआफ़क़त नहीं करते, हम इसको छोड़ देते हैं। और इमाम अबू हनीफा बड़े इमाम थे, छोटे इमाम तो नहीं थे, और ख़ुद उन्होंने कहा इज़ा सहल हदीस फ़हुव मज़हबी, अगर सही हदीस आपके पास आ जाए और मेरी बात से टकरा जाए आप उसको छोड़ देना। यही मनहज है। जो शख्स ये उसूल लेकर दावत देता है उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जो लोग इसके अलावा उसूल अपने बनाते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं, एक जमात बनाते हैं, शख्स परस्ती के जो शिकार हैं, वो लोग आप देखेंगे कितनी गालियाँ बकते हैं। उनके पास जब वो क्या कहते हैं, जब उनको मात हो जाती है तो क्या करते हैं, वो गालियाँ बकते हैं। इसीलिए इंसान को दावत देनी चाहिए अल्लाह की तरफ। अगर आपको कोई आदमी नहीं मानता है आप दीजिए दावत। मैं एक दिन मदीने में था, मुझे ज़मीन याद आया, मेरे साथ एक जॉर्डन का उर्दून जानते हो ना, कंट्री है जॉर्डन ना, मेरे साथ एक साथी था, वो मेरे साथ ही PhD कर रहा था हदीस में। मैंने उसको कहा एक दिन आप इसके बाद क्या करोगे? कहा कि मैं इल्म हासिल करूँ अल्लाह के लिए, मुझे नौकरी तो अभी भी मिल जाती है। उसका कहना था, कहा नौकरी तो अभी भी मुझे मिल जाती है लेकिन मैं अल्लाह के लिए ये पूरा करता हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि इतना इल्म हासिल करने के बाद क्या फ़ायदा होगा? अब मेरे जहन में भी ये सवाल आया कि भाई इतना इल्म हासिल करने के बाद थोड़ा दावत भी देना है इंसान को, इंसान लोगों को दावत देनी है, इल्म पहुँचाना है। इतना इल्म हासिल करने के बाद अगर इंसान दावत नहीं दे तो क्या फ़ायदा? फिर उसने एक बात मुझे कही, ये तो सही बात है, ये तो सलफ़ के से भी मतलब साबित है कि जितना आप इल्म हासिल ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका मर्तबा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका मर्तबा बढ़ेगा। आप दावत दें या न दें, आप अपने आप को बचाना सबसे अहम है ना। यानी दुनिया में आप पैसा कमाते हैं, जितना आपके पास पैसा आता है उतना आप जमा करते हैं। कोई कहता है कि पैसा ज़्यादा हो गया? नहीं कहता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि इल्म जो है, जितना आपके पास इल्म ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आपका मर्तबा बढ़ेगा। फिर आपको दावत देने का मौका आए या ना आए, दावत देने का इरादा होना चाहिए। फिर अगर आप उसके बाद दावत देना शुरू कर देंगे, फिर आगे जो है अगर एक आदमी आपसे हिदायत याफ्ता हो जाता है तो फिर वो क्या है, सुर्ख ऊँट से भी बेहतर है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी तरफ बुलाते हैं, उनके कुछ उसूल हैं। सबसे पहले वो इल्म की तरफ दावत नहीं देंगे लोगों को, वो खराफात और शिरकियात की तरफ दावत देंगे। इसीलिए इस आयत में, ये आयत कोई छोटी आयत नहीं है, कुल हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है, ये मेरी राह है, अदउ इलल्लाहि अला बसीरा, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ किसके? इल्म पर, इल्म की बुनियाद पर। यानी हमारा रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है। कोई बच्चा अगर आपसे पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपके पास जवाब होना चाहिए। अगर दूसरे लोग जो दावत देते हैं, जो अपनी वो कहते हैं कि हम सही दीन की तरफ दावत देते हैं, अगर उनसे आप सवाल करेंगे उनको गुस्सा आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आता था? नहीं, इल्ला कि कोई ऐसा सवाल है जिसमें आपको फ़ायदा नहीं हो, ऐसा कोई सवाल हो जिसमें आपका फ़ायदा नहीं है या जिससे आपका अकीदा ख़तरे में पड़ सकता है। लेकिन जैसे एक साथी हमें कह रहे थे कि दीन जो है बिल्कुल वाज़ेह है। दीन बिल्कुल वाज़ेह है, कोई भी सवाल आप कीजिए आपको जवाब मिलेगा। लेकिन दीन में आप जब आप हासिल करना चाहेंगे, इल्म हासिल करें, तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो यहाँ पर ये बात मुझे कहना भूल गया था कि दो किस्म के मुबल्लिग होते हैं, कुछ तो अपनी तरफ बुलाते हैं और कुछ अल्लाह की तरफ। और जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं उनको तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती है, वो आसानी से दावत नहीं दे पाते हैं। एक ज़माने तक अगर दावत देंगे फिर उनको तकलीफ़ होती है। और ये अल्लाह का कानून है कि जो अल्लाह की तरफ दावत देता है ना, सही रहनुमाई करता है, उसको तकलीफ़ होना ज़रूरी है, और उस तकलीफ़ से उसको अजर ज़्यादा होगा। और किसी को तकलीफ़ नहीं भी होती है, ये ज़रूरी है कि हर एक को तकलीफ़ होगी, किसी को नहीं भी होती है। लेकिन अक्सर जो लोग सही तौहीद की तरफ रहनुमाई करते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन रवाना करते वक्त फरमाया, इन्नका ताती कौमन मिन अहलिल किताब मिन अहलिल किताब, मिन अहलिल किताब
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة وفی روایتن وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم الی ان یوحد اللہ يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنیائهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك فقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ. معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا، کہاں بھیجا؟ معاذ بن جبل کو بھیجا یمن کی طرف. معاذ بن جبل کو یمن کی طرف اس وقت تقریباً 10 ہجری تھی. کتنی؟ 10 ہجری میں، ربیع الاول کے مہینے میں. یہ زیادہ اقرب قول ہے، ربیع الاول کے مہینے میں 10 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. اس کے ساتھ بھیجا ابو موسیٰ الاشعری کو. تم انہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی. یہاں معاذ بن جبل نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ انک تأتی قوما من اہل کتاب، آپ ایسی قوم کے پاس آؤ گے جو اہل کتاب ہیں، جن کے پاس کتاب ہے. کتاب سے مراد تورات اور انجیل. یہاں کتاب سے مراد ہے تورات اور انجیل. یعنی آپ جن کے پاس جا رہے ہو وہ تو یہودی اور نصرانی ہے. کیوں ایسے فرمایا؟ کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن کے پاس آپ جا رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جن کو میں دعوت دے رہا ہوں یہ کون ہے، یہ جن کو میں دعوت دے رہا ہوں یہ کون لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے کم از کم تیار ہو جائے کہ مجھے ان کو کیا کہنا ہے. جب آپ کو پتہ چلے گا یہ کون لوگ ہیں تو دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ مجھے ان کو کیا کہنا چاہیے، پہلے کیا بتانا ہے مجھے ان کو. کم از کم تیاری کرنی ہے. ایسے نہیں آپ سیدھا جائے کسی قوم کے پاس، آپ کو پتہ نہیں ہے. تو آپ کو سب سے پہلے کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے؟ جب آپ دعوت دیں گے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں. دوسری بات، علم کا مطلب نہیں کہ آپ کو علم ہے آپ قرآن حدیث جانتے ہیں بس اتنا ہے، بلکہ جو لوگ ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. جن لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو دعوت دیتے ہیں، پہلے آپ کو اس کے حالات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس چیز کا آدمی ہے. ہو سکتا ہے آپ دعوت دیں گے وہ آپ کو مارے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انکار ہی کر دے. آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کرنا ہے، یہ آدمی کیسا ہے جن کی آپ کو دعوت. پھر اس کے بعد آپ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو طریقہ جو ہے دعوت دینے کا میں کون سا اختیار کروں گا. پہلے میں توحید کی طرف دوں ان کو دعوت، یا ان کو کہوں بھائی یہ چھوڑ دو قبر پرستی، قبر پہ جانا چھوڑ دو، یا یہاں پہ جانا چھوڑ دو. اگر ایسا کروں ہو سکتا ہے ان کو غصہ زیادہ آئے، تو پہلے مجھے کیا کرنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ توحید. لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹ پکاریں گے کس کی طرف؟ دعوت دیں گے توحید کی طرف، ہو سکتا نہیں مان لے. تو آہستہ آہستہ وہاں مصلحت کو دیکھنا ہے کہ کس چیز کی طرف. پہلے میں اس کو بتاؤں کہ انسانوں کے حقوق کیا ہے، پھر میں بتاؤں مسلمانوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے. جب یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہاں پر اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہیں، تو یہ پھر توحید کی طرف ہو جائے گا. یہ ان کے لیے جو مشرک ہے، بالکل پہلے تو کس چیز کو طرف دعوت دینا ہے؟ توحید کی طرف. لیکن کہیں جگہ پہ ہمیں توحید سے ہٹ کر دوسری چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ توحید ڈائریکٹ اگر ان کو ہم توحید کی طرف دعوت دیں وہ نہیں مان سکتے، اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ لوگ ایسے ہیں. کیونکہ دعوت کس کو دینی ہے؟ مشرکین کو، یا ایسے لوگوں کو جو مسلمان ہی ہیں، مشرک نہیں لیکن شرک میں مبتلا ہے. ایسے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن وہ خطا میں مبتلا ہے، ان کو کس طرح سے ہم دعوت دیں. تو یہ طریقہ آپ کو 3 چیزوں کا ہونا چاہیے. سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے پتہ؟ سب سے پہلے علم ہونا ہے. دوسری بات، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، اور کس طریقوں کو اپنائیں گے، کون سا طریقہ اپنانا ہے مجھے ان کو تک بات پہنچانے کے لیے، وہ بھی آپ کو پہلے ہی تیار ہونا چاہیے ذہن میں کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ذہنی طور پر. آپ جا رہے ہو کس کے پاس؟ یہود و نصارہ کے پاس. ہاں، یمن میں اکثر یہود و نصارہ تھے، اگرچہ یمن میں مشرکین بھی تھے، لیکن اکثر کون تھے؟ یہود اور نصارہ وہاں پہ رہتے تھے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ، سب سے پہلے جلدی اگر وہ آپ کی یہ بات سب سے پہلے آپ کلمہ توحید کی کیا دینا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا. اس کی دعوت دینا آپ کو سب سے پہلے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چیز مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے.
چاہے کوئی نماز پڑھے روزہ رکھے، جب اس کو توحید نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہی ہے. لیکن اگر جیسے میں نے پہلے کہا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیسے ہم ان کو صحیح راستے پہ لائیں گے، اس کے لیے اگر آپ ان کو حقوق بتائیں گے بندوں کے یا باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن سب سے اہم چیز ہے آپ کو توحید کی طرف دعوت دینا. بس اگر وہ آپ کی یہ بات مان جائے تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 10 اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے. دیکھو دن اور رات میں 5 نمازیں. یہاں ترتیب سے، یعنی پہلے کیا پڑھنا ہے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، یہ بھی اہم چیز ہے. یا پہلے کیا کرنا ہے، توحید ماننا ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنی ہے. اگر آپ پہلے ہی نماز جو ہے پڑھتے ہیں آپ، لیکن توحید آپ کے پاس نہیں، نماز قبول ہی نہیں ہے، تو فائدہ نہیں ہوگا. تو ترتیب ضروری ہے عبادت میں بھی اور علم حاصل کرنے میں بھی. کسی بھی علم حاصل کرنے میں، عبادت کرنے میں، سب چیز میں، حقوق میں، حقوق العباد میں، اس میں بھی ترتیب ضروری ہے. پہلے آپ جو ہے رشتہ داری نبھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا رشتہ دار کون ہے، جو اقرب ہے، قریب ہے، آپ کے والدین. اگر والدین آپ سے ناراض ہیں یا ان کی آپ خدمت نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کو بہت زیادہ عزت کر رہے ہیں یا اپنے چاچا کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے والدین کو چھوڑ دیا. اس سے کوئی فائدہ، آپ اپنی پھوپھی ہے، خالہ ہے، اس کو آپ رشتہ نبھاتے ہیں، لیکن والدین آپ کے ناراض ہیں، ان کو آپ رشتہ نہیں نبھاتے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ سب سے پہلے آپ کو اپنے والدین اقرب رشتہ دار ہے. جیسے ہم کشمیر میں کہتے ہیں اشنا، کہتے ہیں نا، ہم رشتہ دار ان کو کہتے ہیں جو جہاں ہم نے رشتہ کیا ہوتا ہے. لیکن اسلام کے اندر رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جو آپ کا سب سے اقرب رشتہ دار کون ہے آپ کا رشتے میں، آپ کے والدین. تو اسی طرح سے آپ کو عبادت میں سب سے زیادہ آپ کو کس کو ماننا ہے، پہلے اللہ کو ماننا ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنی، پہلے اللہ آپ اس کو ایکسیپٹ کیجئے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیے. اگر آپ نے شرک کی نفی نہیں کی، شرک کا انکار نہیں کیا، توحید نہیں مانا، پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے کچھ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح کوئی والدین کو چھوڑ کر اپنے بھائی کی جو ہے وہ رشتہ داری نبھاتا ہے یا دوسروں کی، تو یہ یہاں پہ ہر چیز میں کیا ہے، ترتیب ہے. یہ ترتیب بہت ضروری ہے، اور اس ترتیب میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. اس ترتیب میں یہی فرق ہے ہمارے اور یعنی اہل سنت والجماعت اور دوسری جماعتوں میں یہی فرق ہے کہ وہ سب سے پہلے کس کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف. سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے بھائی، اتفاق ہونا ضروری ہے، یہ تو اس کا انکار نہیں کرتا. وہ کوئی میں سمجھتا ہوں اس کو دین سمجھ نہیں آیا ہوگا جو اتفاق کی مخالفت کرتا ہو. یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن جب تک آپ کو اتفاق ہو جائے تب تک آپ توحید چھوڑ دیں گے؟ نہیں. آپ کو توحید ہر حال میں ہی اپنانا ہے، چاہے آپ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں، جنوب میں، ہر حال میں آپ کو توحید ماننا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہو کسی پلیٹ فارم پہ، اور وہ یہی ہونا چاہیے، کون؟ توحید کی بنیاد پر آپ اتفاق کر سکتے ہیں. اب کوئی کہے بھائی کنٹری کی بات ہے، کنٹری تو الگ چیز ہے. اگر ابھی جو ممالک ہے دنیا کے اندر، کوئی کہے بھائی یہ ملک جو ہے توحید کی طرف دعوت نہیں دے رہا، اس لیے میں اس کا نہیں مانوں گا، ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. ہر ملک کا اپنے قوانین ہے اور اس ملک کی اطاعت کرنا ضروری ہے. کوئی شخص ہوگا، جیسے مان لو کوئی یمن کا ہے، وہ کہے گا بھائی میرا بادشاہ جو ہے یا میرا جو وزیر اعظم ہے یہ صحیح دین پر نہیں ہے، میں اس کو کیوں مانوں؟ ایسا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ایک یہ بہت بڑا سوال ہے. توحید کی طرف آپ کو بلانا ہے، اس پر آپ کو اتحاد لوگوں کو جمع کرنا ہے. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے، ابھی اس وقت ممکن ایسا نہیں ہے، ہر الگ الگ مطلب ممالک ہے، تو ہر ملک کے قوانین آپ کو ماننے ہیں. ہر ملک کے قوانین ہیں، ان کو آپ کو فالو کرنا ہے. الا کہ کوئی قانون ایسا ہے جو قرآن و سنت کے بالکل مخالفت میں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی یہ میں نہیں مانوں گا، آپ نہیں کرو نا عمل اس پر. لیکن توحید کی جو بات ہے، اگر آپ پورے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنا چاہتے ہو، نظری یعنی جس کو کہتے ہیں فکری اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، تو پہلے آپ توحید کی طرف دعوت دیں، تبھی ایسا ہو سکتا ہے. شرک پر جمع ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، توحید پر جمع ہونا اور لوگوں کو جمع کرنا یہ سب سے اہم ہے. تو یہاں پر یہی ہمارا یہاں سے اختلاف ہو جاتا ہے. یہاں سے ہم بہت ساری جماعتیں اسلام کے اندر نمودار ہوئی، انہوں نے توحید کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم لوگوں کو جمع کریں گے. ایسا نہیں ہے. میں نے کہا کہ مسجد کے طور پر کسی قوم کے اندر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم کشمیر میں ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کشمیر میں اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا، اور الحمدللہ آج سمجھتے ہیں. ایک زمانے میں نہیں سمجھتے تھے، اگر آپ اس کو دعوت دیتے صحیح توحید کی، وہ مسجد سے نکال دیتا آپ کو. لیکن الحمدللہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن توحید کو کون نہیں مانے گا کہ تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے، طریقہ الگ، طریقہ صحیح ہونا چاہیے انسان کو. تو یہاں پر سب سے پہلے کیا کرنا ہے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی طرف کس کی دعوت دینی ہے، کسی بھی قوم کو آپ کو بلانا ہے. دوسری بات، اس کے بعد نماز کی طرف. بس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان جائے تو پھر انہیں
بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے اصحاب ثروت سے وصول کر یعنی کے اصحاب ثروت یعنی مالداروں سے لی جائے گی، وصول کر کے ان کے فقراء و غرباء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ بس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان جائے تو ان کے عمدہ اور قیمتی مال لینے سے احتیاط کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ یعنی عمدہ مال یعنی آپ نے کسی کوئی زکوٰۃ جمع کر رہا ہے، اس کو اچھا مال نہیں لینا چاہیے۔ وہ اچھا جانور ہے کسی زکوٰۃ دینے والے کے پاس، وہ اچھا لیتا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، اس کو اچھا نہیں لینا بلکہ درمیانی لینا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کے پاس بکری ہے یا بکرا ہے، وہ اس کے پاس 4-5 بکرے ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ نہیں لینا ہے بلکہ درمیانی لینا ہے تاکہ اس کو بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے جو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یہ حدیث میں ہے واتق دعوت المظلوم۔ کیونکہ شاباش، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ حجاب سے مطلب پردہ نہیں ہے، یعنی مظلوم کی دعا سے ہر حال میں بچنا ہے۔ کیوں معاذ بن جبل سے کہا؟ کیونکہ شاباش ہاں بالکل حاکم، بالکل قاضی، سارا ان کا حوالہ کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے ان سے ایسے چیز ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا پکار سے بچو۔ ایک حدیث میں آیا ہے، روایت میں آیا ہے وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ روایت صحیح ہے۔ یعنی مظلوم کی بد دعا سے آپ کو بچنا ہے، اگر مظلوم کافر ہو تب بھی دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی، اگر مظلوم کافر بھی ہوگا۔ کیونکہ یہاں پر یہ کون لوگ تھے؟ یہ مشرکین تھے، اگر اس سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن حدیث کے اندر واضح الفاظ میں ہے اتقی دعوت المظلوم ولو کان کافرا، اگر وہ کافر کیوں نہ ہو تب بھی آپ کو اس سے بچنا ہے۔ تو ہر مسلمان کو کافر کی بد دعا سے بھی بچنا چاہے اور مسلمان کے مظلوم کی دعا سے بھی بچنا چاہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی کافر کی دعا قبول نہیں ہوگی، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں؟ جو کافر ہے وہ اللہ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں ہم۔ اب اتنا ہے کہ مسلمان مانتا ہے، کافر نہیں مانتا ہے، کافر دعا کرے گا وہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کافر کی دعا بھی قبول ہوگی، لیکن مسلمان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اسی سے آپ کو پتہ چلے گا، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں پھر یہ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ مسلمان اگر اللہ سے اتنے جڑے ہوئے ہیں پھر کیوں اتنا پریشان ہے؟ ہم کہیں گے بھائی کافر لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں، وہ بھی جب کوئی دعا اپنے بچوں کے لیے کریں گے ہو جائے گی قبول، کیونکہ وہ ان کا بھی اللہ ہے اور ہمارا بھی اللہ ہے۔ لیکن مسلمانوں نے پہلے یہ مطلب کیا کہتے ہیں وعدہ کیا اللہ سے کہ ہم اللہ آپ کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اور یہی ذلت کا سبب ہے۔ اگر دنیا کے اندر توحید قائم ہوگا، یقین کے ساتھ یقین مانے آپ، کبھی کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اگر توحید قائم ہوگا دنیا کے اندر، سارے لوگ موحد ہوں گے، کوئی ہم پر غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہم کیوں اس وقت مغلوب ہیں؟ کیونکہ ہم شرک کرتے ہیں، سمپل جواب ہے۔ ہم نے پہلے وعدہ کیا کہ ہم شرک نہیں کریں گے، بعد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شرک سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ایک باب پڑھا شرک سے ڈرنا، ہم کو نہ شرک سے ڈر ہے اور نہ ہم شرک سے پرہیز کرتے ہیں۔ بھئی یہاں سے میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں جاتا ہوں قبر میں جو مرا ہوا ہے میں اسے مانگتا ہوں، یہ کیا موحد ہو گیا؟ اس کا کوئی فرق ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ مسلمان کو کچھ بھی کہو۔ بھئی یہاں سے میں مسلمان ہوں، مجھے کسی نے کہا کہ بھئی آپ جن کے لیے کالا بکرا ذبح کر لینا، میں مسلمان ہو گیا، میں اسلام سے باہر ہو گیا ہوں الیاذ باللہ۔ کہ جو اس طرح سے کہے گا کہ بھئی اس کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کو کالا بکرا جانتے نا، کرہن کاٹ، یہ گھر سے ذبح کتہ کن آڑس مز گئی تو پتہ گژھِ کھیون تہ کہین، یہ تو شرک کر رہا ہے بھائی، یہ تو اکبر شرک ہے، یہ تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور ایسے لوگ آپ کتنا پائیں گے؟ مجھے لگتا ہے میں جس کو بھی دیکھتا ہوں وہ ایسے ہی کہتا ہے، بہت اکثر لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں وہ۔ کون سا بھائی عزت ملے گی آپ کو دنیا میں؟ آپ کو جو لوگ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، وہ پہلے ہی بھائی وہ مانتے ہی نہیں اللہ کو، انہوں نے وعدہ بھی نہیں کیا ابھی دنیا کے اندر، آخرت وہ پہلے تو کیا عالم ارواح میں، لیکن ابھی ان کا کوئی وعدہ ہی نہیں اللہ سے۔ آپ اللہ سے کہتے ہو، وعدہ کرتے ہو کہ میں آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بعد میں آپ دوسروں کی بات کرتے ہو، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو عزت تب دے گا جب وہ توحید پر قائم رہیں گے۔ اگر مسلمان جو ہے توحید پر قائم نہیں رہیں گے تو وہ ذلیل الیاذ باللہ ہو جائیں گے، کیونکہ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، یا جس بھی جنگ میں صحابہ جاتے تھے وہاں فرشتے نازل ہوتے تھے، فرشتے آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس توحید تھا۔ جس کا اللہ پر یقین نہیں ہے اس کا فرشتہ
اس کے مدد میں نہیں آئے گا. تو یہ یہاں پر مسلمان جو ہے چاہے خوشحال کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا غیر مسلم، بات ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دینے والا ہے، ان کو بھی دینے والا ہے. اور دنیا کوئی معیار نہیں ہے کہ بھائی آپ اچھے ہیں تو آپ جو ہے آپ کو اچھا ملے گا، ایسا نہیں ہے. لیکن دنیا میں غلبہ کیوں نہیں ہے مسلمانوں کو؟ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں. یہ اس کا شارٹ میں جواب ہے. اور ظلم کی بات ہے. ظلم دیکھو، ہم نے کہا کہ اگر آپ گناہ کرو گے بڑا، وہ بھی شرک ہی مانا جائے گا اصغر. ہم لوگ کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. یعنی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے غیر مسلم پر ظلم کرنا، وہ تو الگ بات ہے، یا غیر مسلم ہم پہ ظلم کرتی ہے تو الگ بات ہے. لیکن مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ایسا ہے بہت زیادہ ہے. بھائی کا حق کھاتا ہے، جو ہے وہ بہن کا حق کھاتا ہے، بہن کو وراثت نہیں، یہ ظلم ہے. اس کو پھر مطلب کیا کہتے ہیں، دھمکی دیتے بھائی اگر ایسا کرو گے تو ہم ایسا کریں گے. پھر اس کا بیچارے کو جو ہے ڈر ہے. جب حقوق میں پامالی ہو جاتی ہے تو یہ ظلم ہو گیا. حقوق کے اندر پامالی ہونا ظلم ہے. ہم اپنے پڑوسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم اس کو تانا دیتے ہیں، ظلم نہیں، یہ ظلم ہے. کسی کو تانا دینا یہ سارا ظلم میں آتا ہے. آپ اس کی عزت نہیں کرتے ہو، اس کی عزت میں آپ خلل پیدا کرتے ہو. آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنی بہت زیادہ پریشان، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہم مسلمان آپس میں مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ذلت کا سبب ہے. تب تک مسلمان غالب نہیں ہو سکتے ہیں دوسروں پر جب تک نہ وہ اپنے مسلمانوں پر انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے، ان پہ ظلم نہیں کریں گے. اور اسی لیے معاذ بن جبل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق دعوت المظلوم. پہلے آپ توحید مانو، پھر نماز پڑھو، پھر زکوٰۃ دو، اس کے بعد کیا کرو؟ ظلم سے بچو. یہ 3 چیزیں کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اگر آپ زکوٰۃ دو گے تو ظلم نہیں کرو، اچھا مال نہیں لو، بلکہ ان سے جو اگر آپ کو جنس لینا ہے تو آپ ظلم نہیں کرو ان پر. اور اچھے واتقی وکرائم اموالہم، یعنی اچھے مال کو نہیں لے لو کیونکہ ان کو ظلم ہو جائے گا. اگر یہ چیز ہم نہیں کریں گے، خالی نماز پڑھنے سے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس سے آپ دنیا پہ راج کرنا چاہو گے تو پہلے آپ کو یہ کرنا ہے. تو سب سے اہم ہے اس میں ظلم ہے. اور ظلم کے اندر بہت سارے احادیث ہے، بہت سارے اس میں چیزیں ہیں، اور اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ظلم بڑا گناہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن والظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ اس کی تاریکیاں، اس کا جو اندھیرا بہت زیادہ ہوگا قیامت کے دن جس نے ظلم کیا ہوگا کسی پر، پھر چاہے ظلم انسان اپنوں پر کرے یا غیروں پہ کرے. تو یہاں پر اس حدیث کے آخری حصہ جو ہے یہ بہت اہم ہے. واتق دعوت المظلوم، کیوں؟ فإنه ليس بينه پردہ نہیں ہوتا. یہ آپ اس کو حدیث کو یاد رکھیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، جلدی ٹائم ہوا؟ بیل بجانے والے کہاں ہیں؟ چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ باب تھوڑا ہی ہے، اس میں کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں جھنڈا ہے، جھنڈا دیا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، یہ تھوڑا سا ابھی دیکھو اس 4 منٹ میں آپ کو کے پاس کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے، اس کے بعد سوال جو ہے ختم. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.